بسم الرحمن الرحیم۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ خاص اس سابق سیر قرب خدا، خاص اس سابق سیر قرب خدا، اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ میں علماء و خطبہ اہل سنت کی خدمت میں علامہ محمد عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اہم پیغام لے کے حاضر ہوں، جو آپ نے شرح عقائد نصفیہ کی شرح النبراس کے اندر علماء اہل سنت کے نام جاری فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو رافضی مذہب ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مومن نہیں سمجھتے، گالیاں دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، ان کے مذہب کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اور کہاں سے ہوتی ہے، یعنی ان کا جو طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا، ایمان خراب کرنے کا، وہ کیا ہے؟ صحابہ سے متنفر کرنے کا وہ کیا انداز ہے؟ کہتے ہیں کہ رافضی مذہب کے ابطال، یعنی اس کو باطل کرنے، اس کا رد کرنے کا اور اس کو جھوٹا قرار دینے کا جو سارا مدار ہے وہ اس مسئلہ افضلیت پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ هذه المسألة يدور عليها ابطال مذهب الشیعہ فإن اول اصولهم ان علیا افضل الکل۔ کہتے ہیں کہ اس مسئلہ افضلیت پر رافضی مذہب کے باطل کرنے کا مدار ہے، کیونکہ ان کا جو طریقہ واردات ہے مسلمانوں کو خراب کرنے کا، ایمان برباد کرنے کا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چال ان کی یہ ہوتی ہے کہ حضرت علی سب سے افضل ہیں۔ تو جب افضلیت علی المرتضیٰ وہ ثابت کر لیتے ہیں تو پھر اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ دیکھو جب علی افضل تھے تو پھر خلافت حق بھی ان کا تھا۔ پھر اگلی چال چلتے ہیں، پھر صحابہ نے تو ظلم کیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، انہوں نے جناب بجائے اس کے کہ مولا علی کو خلیفہ بلا فصل بناتے انہوں نے ابوبکر کو بنا دیا۔ پھر اس سے آگے چال چلتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو پھر یہ اہل سنت کی جو روایات ہیں، وہ اس کے جو راوی ہیں وہ وہی لوگ ہیں معاذ اللہ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے حق نہ دیا اس تلی کا، تو لہٰذا اہل سنت کا مذہب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی روایات معتبر نہیں ہے۔ تو اس انداز سے، اس طریقہ کار سے، اس ترتیب کے ساتھ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس وجہ سے فیاجب علی العلماء الاہتمام بمسئلۃ الافضلیت، تو اس وجہ سے علماء پر واجب ہے کہ وہ مسئلہ افضلیت پر خصوصی توجہ دیں اور اس کو بیان کرنے کا خاص اہتمام کریں، عوام اہل سنت کے ذہنوں میں یہ مسئلہ افضلیت کو راسخ کریں، پختہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ ابوبکر صدیق کی افضلیت کا مسئلہ لوگوں کو سمجھا دیں گے تو پھر کسی سنی کو کوئی رافضی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے کر کے ہمارے جو خطیب حضرات ہیں، مقررین ہیں، نقیب حضرات ہیں، اسی طرح جو ائمہ مساجد ہیں، سب کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ یہ جو مہینہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس مہینے کو آپ وہ جو مشہور واقعات ہیں، جو واقعہ ہجرت ہے یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کا واقعہ ہے، یا آپ کے دیگر فضائل ہیں جو لوگ بار بار سن چکے ہیں اور علماء بار بار بیان کر چکے ہیں، جو عام بندے بھی جانتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہر سال وہی دہرائے جائیں اور مسئلہ افضلیت کو بالکل چھیڑا نہ جائے، کہ جتنی عوام گمراہ ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسئلہ افضلیت کو بیان نہیں کیا جا رہا۔ تو کل کو علماء سے یہ سوال ہوگا قیامت والے دن کہ تم نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا، اس وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے۔ دیکھیں نا، جس طرح علماء نے بدعات کی 5 قسمیں بیان فرمائی، ایک قسم بدعت کی واجب ہے، وہ کیا ہے کہ گمراہ فرقوں کا رد کرنا، اور محرمہ جو بدعات ہے حرام، ان میں سے یہ جو فرقے ہیں جتنے اہل سنت کے علاوہ، رافضی، خارجی، یہ قدری، جبری، جتنے فرقے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ جو حرام بدعت ہیں۔ تو لہٰذا علماء کرام پر یہ ضروری ہے کہ جو بدعت واجبہ ہے، یعنی گمراہ فرقوں کا رد کرنا، اس کو اپنائیں۔ تو علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں فیاجب علی العلماء الاہتمام بمسئلۃ الافضلیت، کہ مسئلہ افضلیت کے بیان کا اہتمام کرنا یہ علماء اہل سنت پہ واجب ہے۔ تو اگر ہم اس کو ترک کریں گے، لوگ گمراہ ہوں گے، تو یقیناً ہم پہ ذمہ داری ہے اور ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اس مہینے میں دیگر واقعات جو مشہور ہیں ان کو بیان کرنے کی بجائے سارے خطیب
اور جتنے بھی مقررین حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر بالخصوص مسئلہ افضلیت کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد ایک دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ رافضی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات پر جو الزام لگاتے ہیں فدق والا، کہ وہ حق تھا وہ کھا گئے، انہوں نے نہ دیا، یہ کر گئے وہ کر گئے، تو یہ فدق کا مسئلہ جو ہے اس کی جو حقیقت ہے، جو حقائق ہیں، وہ بھی عوام کے سامنے لائے جائیں۔ تو یہ دو جو مسئلے ہیں ان کا خاص اہتمام کیا جائے، مسئلہ افضلیت کا اور باغ فدق والا مسئلہ۔ اور انداز یہ ہونا چاہیے کہ قرآن سنت کے بعد بالخصوص مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کے جو اقوال ہیں، آپ کا جو فیصلہ ہے اس کو پیش کیا جائے کہ مسئلہ افضلیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے تھی، آپ کا کیا فیصلہ تھا۔ کوفے کے منبر پر اعلانیہ طور پہ بار بار تاکیداً اس مسئلہ افضلیت کو بیان کرتے، اور الا ان خیر حاضر امتی بعد نبیہا ابو بکر، تو الا اور انا کے الفاظ کے ساتھ تاکید اور حرف تنبیہ کے ساتھ آپ اس کی قطعیت کو بیان فرماتے کہ اس میں کوئی شک نہیں، لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری۔ آپ نے اس قدر تاکیداً اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ جو ابو بکر عمر کی افضلیت کا انکار کرے وہ افترا کرنے والا ہے، اس کی سزا مفتی والی سزا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، دیگر علماء اسلام نے بھی اس نقطے کو بیان کیا کہ جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مولا علی کو افضلیت دیتا ہے وہ تمام صحابہ پر الزام لگاتا ہے، اور صحابہ پر جو الزام ہے وہ قرآن پاک کے انکار تک لے جاتا ہے کہ معاذ اللہ جب قرآن صحابہ کرام کی صداقت بیان کرے، اولئک هم الراشدون کہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ کہہ کے امت کا انہیں سردار کہے، تو اب ان کے فیصلے کے بارے میں جو یہ کہے کہ ان کا فیصلہ صحیح نہیں تو وہ قرآن کا منکر ٹھہرے گا، لہٰذا اس کا ایمان نہیں بچ سکتا۔ تو ایمان کی حفاظت اور ایمان بالقرآن کے لیے ضروری ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو افضل مانا جائے مولا علی شیر خدا سے، باقی امت سے بھی۔ تو لہٰذا اس حوالے سے یہ مسئلہ بہت عام ہے، تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے اقوال کے حوالے سے مسئلہ افضلیت بیان کیا جائے تاکہ جن لوگوں نے محبت علی کے دھوکے میں لوگوں کے ایمان کو برباد کیا ہے اور کر رہے ہیں، ان کا جو یہ مکر اور فراڈ کا پردہ وہ چاک ہو جائے کہ دیکھو جن کی محبت کے بہانے یہ صحابہ پر الزام اور تہمت لگاتے ہیں، وہ تو خود اس بات کو تاکیداً بیان فرماتے اور اس عقیدے کو واجبی عقیدہ قرار دیتے کہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے۔ اسی طرح مسئلہ فدق ہے، اس کے بارے میں مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کا ارشاد بھی موجود ہے رافضیوں کی کتابوں کے اندر، اہل سنت کی کتب کے اندر، کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں ابو بکر عمر کے فیصلے کو تبدیل کروں، کہ جو فیصلہ ابو بکر عمر عثمان کا تھا وہی فیصلہ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کا تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ اور اگر وہ حق تھا تو پھر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اولاد باقی تھی، تو حضرت علی پر بطور خلیفہ راشد ہونے کے فرض عائد تھا کہ وہ ان تک حق پہنچاتے اور فدق کا صحیح فیصلہ کرتے۔ بالفرض باطل اگر وہ حق اہل بیت کا تھا اور صحابہ کا اس میں کوئی حق نہیں تھا تو پھر مولا علی شیر خدا پر ضروری تھا کہ وہ لٹا دیتے، لیکن آپ نے نہیں لٹایا، وہی فیصلہ ابوبکر صدیق والا بہار رکھا۔ تو لہٰذا جو فیصلہ ابوبکر صدیق ہے وہی مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کا ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ جن کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ سارے عشرہ مبشرہ مولا علی شیر خدا، حضرت عباس اور دیگر صحابہ جلیل القدر جو حضور کے صحابہ اہل بیت کے افراد ہیں، وہ جب حاضر ہوئے تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فے کا مال ہے اس کے بارے میں آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی، اور رسول اللہ کا وہ ارشاد کہ لا نورا سما ترکنا صادقہ، اس کو ان صحابہ کے سامنے بیان فرمایا اور ان سے تائید حاصل کی، ان سب نے تسلیم کیا کہ بالکل رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ تو پوری تفصیل کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ تو لہٰذا بخاری شریف کی روایات پیش کی جائیں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے اقوال ارشادات پیش کیے جائیں مسئلہ فدق کے بارے میں، تو جو خلاصتاً حقیقت ہے، جو اصولی باتیں ہیں وہ عوام کے سامنے لائی جائیں مسئلہ افضلیت کے بارے میں، باغ فدق کے بارے میں۔ تو اس مہینے کے اندر علماء، خطبہ، نقیب حضرات، جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں دینی تبلیغ کے حوالے سے جو اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان پر یہ فرض عائد ہے کہ اس مہینے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہینہ ہے اس میں بجائے کہ مشہور واقعات بیان کیے جائیں، یہ جو دو مسئلے ہیں ان کا خاص اہتمام کیا جائے تاکہ مبلغین اسلام پر جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو اور جو مسلمانوں کا ایمان ہے اسے بچایا جا سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن انداز سے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔